نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے نہایت ہی باعزت احترام اساتذہ گرامی اور میرے ہم ساتھیوں السلام علیکم ماشاء اللہ دور سے بڑی دور سے تشریف آئے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق ہے اور آپ لوگوں کو آپ کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اتنی شفا دے کہ دل کو صحیح روح مل جائے اس طرح کبھی پہلے تھا ابھی اللہ کرے ایسی ہو جائے تو دل کسی کی محتاج نہ رہے اور آپ کے پاس ہر آنے والا بندہ شفایاب ہو کے جائے یہ میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم اس لیے آسانیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سارے جو طالب علم جو حضرات سارے محنت کرتے ہیں اللہ کی محنت ضائع نہیں کرتا آسانی تشخیص میں آسانی کے لیے آپ سب دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں کہ تشخیص میں آسانی ہو جائے ہمارا جو سبق سابقہ سبق چل رہا ہے اس کا عنوان ضرورہ ہے ضرورے کے تحت ہم اپنا سارا بیان کر چکے ہیں اور ضرورے کے اندر ہم بیان یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی سرخ رنگ ہے سرخ رنگ کے جتنے بھی ضرورے ہیں صابر صاحب آپ کی کتاب مبادیات دل کے اندر لکھتے ہیں کہ جب کسی نظام کا فضلہ طبیعت الغبرہ بدن کسی دوسرے فضلے کی طرف کسی دوسرے عضو کی طرف کسی دوسرے نظام کی طرف بھیج دیتی ہے تو وہ عضو خراب ہو جاتا ہے کیوں وہ اس کا راستہ نہیں ہوتا اس کا راستہ جو ہوتا ہے وہ اصل نہیں ہوتا جس وجہ سے وہ بیماری جو وہاں پہ اس کے اخراج کی وجہ بنتی ہے جو مثلاً اس کے اس کو سادہ مثال کے سامنے آپ کے سامنے رکھتا ہوں پیشاب کا فضلہ پیشاب کے راستے خارج ہونا چاہیے پسینے کا فضلہ پسینے کے راستے خارج ہونا چاہیے پخانے کا فضلہ پخانے کے راستے خارج ہونا چاہیے اسی طرح صابر صاحب کہتے ہیں جب یہ نظامات یہ صفحہ 58 ہے مبادیات دل ہے تو اس کے اوپر صابر صاحب لکھتے ہیں کہ یہ اگر کوئی نظام اپنا فضلہ اپنے راستے سے خارج کرنے کی بجائے کسی دوسرے راستے سے خارج کر دے تو ہم پیچھے سارے نظام غذائیہ نظام ہوائیہ دمویہ بولیہ یہ تینوں چاروں کے نظامات ہم ترتیب سے بیان کر کے تو اب یہاں تک آئے ہیں جو پرانے ساتھی ہیں وہ پچھلے سارے لیکچر سن لیں تو ان کو اپنا سابقہ سبق جو نا آنے والے سبق کے ساتھ ملانا آسان ہو جائے گا آج جو ہے دو نظامات میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں ان میں سے ایک ہے نظام بقائے حیات نظام بقائے حیات جس کے ساتھ زندگی باقی ہے وہ نظامات صابر صاحب کہتے ہیں کہ وہ نظامات چار ہیں ایک نظام غذائیہ ہے ایک ہوائیہ ہے ایک دمویہ ہے ایک بولیہ ہے اگر ان میں سے کوئی نظام اپنا کام چھوڑتے تو انسان کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے جس کے زندہ مثال آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ پھیپھڑوں کا نظام خراب ہے بندہ چل نہیں سکتا سانس بھر کے نہیں لے سکتا رات سو نہیں سکتا اپنی آواز اونچی نکال نہیں سکتا اس کے سانس میں اس طرح کی تنگی آ جاتی ہے وہ اس طرح پریشان ہو جاتا ہے دوسرا نظامات بقائے زندگی بقائے حیات انہی چاروں نظامات کے تحت ہے اگر ان نظامات میں سے کوئی باطل ہو جائے اپنا فعل ادا نہ کر سکے تو انسانی زندگی مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے اسی طرح آج ایک اور ان چاروں نظامات کے علاوہ صابر صاحب اس کو کہتے ہیں نظام بقائے نسل یعنی ان کا ان کے ساتھ تعلق تو نہیں ہے لیکن صابر صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بغیر یہ نسل انسانی نہیں چل سکے گی نسل نہیں چلے گی تو آگے کیسے انسان کی نسل جو ہے نا بیکار ہو جاتی ہے بند ہو جاتی ہے روزمرہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ لوگ ایسے آتے ہیں جو بے اولادی کا علاج کروانے کے لیے آتے ہیں کسی کو کچھ مسئلہ ہے کسی کو کچھ آج میرا آپ کے سامنے سبق سنانے کا یہ مقصد ہے کہ
کہ آپ کو پتہ چلے کہ اگر کوئی نظام غذائیہ، اگر کوئی قرورہ اس طرح کا آ جائے تو آپ سمجھیں گے کہ اس نظام غذائیہ کا فضلہ بجائے اپنے چاروں نظامات سے کسی تین نظامات سے نکلنے کی بجائے اگر وہ خوشیوں کی طرف چلا جاتا ہے تو اب اس کے اندر کیا بنے گا؟ یہ میرا آج کا سبق ہے، وہ میں نے آپ کو آج سنانا ہے۔ آج میرا سبق پورے توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے ضرورت دیکھ کے یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ یار یہ مریض تو میں اب میں کیا کروں، یہ اس طرح کا قرورہ آ گیا اور یہ علامت آ گئی ہے۔ قرورہ دیکھنا معالج پہ فرض ہے، اگر وہ نہیں دیکھے گا تو اس کو کسی نظام کی کچھ سمجھ نہیں آئے گی، اس کو سمجھنا اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اگر وہ سمجھ کے علاج معالجہ کرنا چاہتا ہے، اپنی روزی کو حلال کرنا چاہتا ہے تو پھر میری بات ذرا توجہ سے سنے گا، کیونکہ جب تک آپ اپنے پیشے سے مخلص نہیں ہیں تو آپ اپنے مریض کو کیا دیں گے؟ کچھ بھی نہیں دیں گے۔ پیسے دیں گے ایک دفعہ لے لیں گے، دوسری دفعہ کیا کریں گے؟ دوسری دفعہ فیل ہو جائیں گے۔ اس طرح اپنی زندگی کو بیکار کرنے کی بجائے بات کو توجہ سے سنیں گے تاکہ آپ لوگ اچھے طریقے سے کسی کی معاملات اچھا کر سکیں، تاکہ آپ کے آنے والی نسل کو یہ یاد رکھے کہ آپ کے باپ نے مجھے دوائی دی تھی، میں ٹھیک تھا۔ ٹھیک، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے کچھ دعا کریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ بات ذہن میں رکھیں، اگر نظامات کو کچھ پہلے تھوڑا سا یاد کر لیں اچھے طریقے سے تو اس لیے انسان کی جو بقائے ہے، بقائے نسل ہے، اس کے اندر دو نظام پائے جاتے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک بقائے نسل مردانہ ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے یہ ڈیٹیل سامنے رکھ دی ہے۔ نظام بقائے نسل انسانی، اس کے اندر عضو مخصوص ہے، خصیتین ہیں، دونوں خصییں، خصیوں کی نالیاں ہیں۔ اب قرورے کے ساتھ ہم نے اس کو تقسیم کرنا ہے۔ 4 قرورے سرخ رنگ کے ہیں، کون کون سے؟ اصحاب ہے، وردی ہے، احمد کانی ہے، احمد اختم ہے۔ ماشاءاللہ یہ سارے یاد ہو گئے نا؟ تو جیسے جیسے دیکھنے آ جائیں گے تو آپ کو حکم لگانے میں کون سی پریشانی آئے گی؟ کوئی بھی نہیں۔ کیوں جی؟ جب تک آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یار یہ کس کا ہی ہے، اس کو بند کرو۔ ہاں جی جہاز چڑھا کے ہاں جی بات سمجھنے والی ہے۔ ہاں جی، نظام بقائے نسل مردانہ، اس کے اندر کون کون سے اعضاء حصہ لیتے ہیں؟ ایک ہے عضو مخصوص، کیا ہے؟ دوسرے ہیں خصیت ہیں، دونوں خصیے، تیسرے خصیوں کی نالیاں۔ یہ 3 چیزیں آپ کو اس کے اندر حصہ لیتی نظر آئیں گی، اور ان کے اندر بننے والے جو نظامات ہیں ان کی طرف بھی آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، جو ان کے اندر امراض ہوتے ہیں ان کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ذرا توجہ سے بات سنیں گے تو آپ کو میری ترتیب سمجھ آ جائیں گے۔ جیسے ہی آپ کسی مریض کا پیشاب دیکھتے ہیں وہ پیازی رنگ کا ہے، اصحب ہے، تو آپ کے سامنے جو نظام آپ کے سامنے آئے گا آپ نے اس کے ساتھ کیا طلب جوڑنا ہے؟ اس کے طلب دیکھنا ہے۔ عضو کے 3 ہی حصے کا میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ عضو مخصوص اگر سامنے آئے گا تو اس کے اندر کون سی بیماری آئے گی؟ اگر اصحاب آئے گا تو میں نے سیدھی سب سے پہلے لکھ دیا ہے، کیا آئے گا؟ کثرت احتلام۔ جب پیازی رنگ کا قرورہ آئے گا تو عضو مخصوص کی کس طرف زیادہ توجہ جائے گی؟ احتلام کثرت سے ہوگا، مادہ مدنیہ ضرورت سے زیادہ افراد پائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے ساتھ شہوت بہت زیادہ ہوگی۔ کیا ہوگا؟ شہوت زیادہ ہوگی۔ صابر صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ نظام خراب ہو جاتا ہے تو اس کے اندر صرف 4 ہی علامات ہیں جو آپ نے مد نظر رکھنی ہے۔ مثلا وہ میں نے آپ کے سامنے علامات لکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سب سے پہلے انتشار میں نقص آئے گا، انتشار میں نقص آئے گا۔ مثلا انتشار ضرورت سے زیادہ بھی آ سکتا ہے، ضرورت سے کم بھی آ سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا، ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ انتشار میں نقص کی ایک علامت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں اس انتشار کی کیفیت کو آپ کو 4 درجات کے اندر بیان کروں گا۔ ترتیب یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ترتیب سمجھ آ گئی تو الحمدللہ سمجھ آ جائے گی۔ ترتیب سمجھ نہیں آپ نے، ٹھیک ہے؟ جب کبھی کسی مریض کا
عضو تناسل کے بارے میں آپ کوئی کسی مریض کا علاج معالجہ کریں گے تو اس میں آپ کو اس کے 3 حصوں کو یاد کر لیں. عضو مخصوص ہے، خصیتین ہیں اور خصیتین کی نامیاں. ان میں جو نقص بنتا ہے وہ 4 ہوتے ہیں. کون کون سے؟ یا تو انتشار میں نقص آئے گا، کسی قسم کا بھی آ سکتا ہے. دوسرا، یا تو منی بہت زیادہ پتلی بنے گی یا بہت گاڑی بنے گی یا نہیں بنے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے. آئے گی نہیں، اخراج ہی نہیں پائے گا. مادہ منی میں جو مادہ حیات ہے وہ ختم ہو جائے گی، ندارت ہو جائے گی. آپ نے اس کو اس ڈیٹیل کے ساتھ سمجھتے ہوئے یہ چوتھا اخراج منی کے نقص، کبھی ضرورت سے زیادہ منی کا اخراج ہوتا ہے، کبھی منی کا اخراج ہوتا ہی نہیں، کبھی بہت کم ہوتا ہے، کبھی تکلیف درد کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے ایک مریض کو دیکھا، اس نے آ کے مجھے ایک ہی علامت بتائی اور مجھے کچھ نہیں اس نے بتایا. وہ کہتا ہے حکیم صاحب جب میرا مادہ منی خارج ہوتا ہے میری چیخیں نکل جاتی ہیں. میں نے اس کا علاج کیا، الحمدللہ اللہ نے مجھے کامیابی دی. میں کہتا ہوں اللہ آپ کو بھی اتنی کامیابیاں دے، لیکن ایک جب کسی کو نظامات نہیں آتے ہوں گے وہ کیسے اس کا علاج کرے گا؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے نظامات کو سمجھتے ہوئے پھر اس کا ترتیب کے ساتھ علاج کرنا ہے. نظامات آپ کے سامنے رکھے ہیں اور اس کی علامات بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں. صاحب کہتے ہیں کہ اگر ان تینوں میں سے کسی میں نقص پڑ جائے تو صرف 4 ہی قسم کے ہوتے ہیں، یا تو منی میں کسی قسم کا نقص پڑ جاتا ہے، یا منی پتلی ہوتی ہے یا بہت گاڑی ہو جاتی ہے، یا انتشار میں نقص آ جاتا ہے. 4 علامات آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، اس کو کوئی مشکل نہیں آئے گی. مبادیت جس بندے کو آتی ہوگی وہ تو پہلے ہی نہیں پریشان ہوتا، لیکن جس کو مبادیت نہیں آتی وہ تو ضرور پریشان ہوتا. ٹھیک ہے، بس سب سے پہلے آپ نے ایک ترتیب قائم کر لی ہے، ترتیب سے سمجھے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مشکل نہیں آئے گی. پھر بات سمجھ آ گئی؟ اتنی سمجھ آئی بات جی؟ اچھا، جب ہم اس ترتیب کو پہلے 4 جو کرورے ہمارے سرخ رنگ کے کرورے ہیں ان کے ساتھ ہم نے ان کو جوڑنا ہے. اگر اصحب پیازی کے ساتھ رنگ کا کرورا آ جائے تو بھائی آپ لوگ اس کو حکم لگا سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو احتلام زیادہ ہوتا ہے. شہوت کوئی کہے نا مجھے شہوت نہیں آتی، تو پیازی کرورا دے کے آپ یہ کہیں کہ یار اس کو شہوت نہیں، شہوت اس کو آتی ہے، جھوٹ بولتا ہے. آپ خود اپنے آپ میں پکے ہوں اور کرورا پیازی دیکھنا آپ کو آتا ہونا چاہیے. شرط یہ ہے کہ آپ کو اس کے پیاز کے کلر کو جو ہلکا براؤن کلر ہوتا ہے وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. جب وہ دیکھیں گے اور کوئی مریض آپ کو کہے کہ یار مجھے شہوت نہیں ہے، آپ اسے بولیں یار واقعی آپ صحیح نہیں کہہ رہے، آپ کا کرورا یہ کہتا ہے، سرخ رنگ آپ کا یہ کہتا ہے. اصحب پیازی رنگ دلیل ہے کہ کثرت سے احتلام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ احتلام کثرت سے ہوتا ہے. دوسرا، اگر اسے اگلا درجہ آ جائے، وردی سرخ رنگ، وردی کا رنگ میں نے وہ سرخ بولا تھا جیسے سرخ گلاب، جو درباروں کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے لیے گلاب ہوتا ہے نا، اس کا جو کلر ہوتا ہے اس کو یاد کر لیں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. وردی کلر جہاں پہ بھی آئے گا تو کرورے کا خزیب کے اندر سب سے بڑی علامت آئے گی، اس کے اوپر خارش آنے شروع ہو جائے گی. کیا آئے گا؟ خارش آ جائے گی. لیکن اس میں ایک سب سے بڑی عضو اندر سے زخمی ہو جاتا ہے. زخمی سے مراد ہے درد کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے نفس کے اندر سختی آتی ہے تو اس میں درد آ جاتی ہے. وردی رنگ کیونکہ ورم بن جاتا ہے. ورم زخم کو کہتے ہیں. زخم بن جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہلکی ہلکی اس کے سارے عضو کے اوپر خارش آ جاتی ہے. اوپر والے کناروں کے اوپر خارش ہونا سب سے زیادہ اس کی علامت ہے، یاد رکھیں گے. اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ جب وردی کرورا دیکھیں تو اس مریض کو سب سے بڑی علامت کیا ہوتی ہے؟ شہوت ہوتی ہے. انٹرکورس کرنے کے قریب بالکل اس کی شہوت ایٹ اے ٹائم ختم ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑی علامت ہے. وردی کرورا جہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے آپ اس کو یاد رکھیں گے، اور اس کے اندر سب سے زیادہ بڑی علامت ہی یہ آپ کو نظر آئے گی، اور عضو سارا اندر سے برم ہو جائے گا. اس میں بہت زیادہ شدت سے پرانی جو علامات ہیں، کیا ہوتا ہے عضو کے اندر گرینولا بن جاتا ہے. گرینولا اس کو کہتے ہیں جیسے آپ پنجابی کے اندر یہ گردن کے اوپر بغلوں کے نیچے ایک بریک نرم موقع بن جاتے ہیں، اسی طرح نالی کے ساری کے اندر بھی میں نے اسٹرکچر دیکھا ہے. ڈاکٹر حضرات اس کے اندر برما کر دیتے ہیں، برما کرتے ہیں ان کو چھیل کے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک ساتھ نالی دے دیتے ہیں کہ آپ نالی کے ساتھ ہی پیشاب کر سکتے ہو،
ورنہ پیشاب نہیں ہوتا. میں نے ان مریضوں کا علاج معالجہ کیا ہے، لیکن جب بھی میں نے ان کا دیکھا کرورا وردی دیکھا، جب بھی ان کا کرورا دیکھا وردی دیکھا. کس طرح کا؟ سرخ رنگ کا کرورا. سرخ. صابر صاحب کہتے ہیں سرخی جتنی بھی ہو، بے شک اس کے اندر خون ہی آتا ہو، پھر بھی خشکی سردی ہوتی ہے. وہ حرارت والا کرورا نہیں ہوتا. صابر صاحب اس کو کہتے ہیں اگر شوخ انگارے کی طرح کا سرخ ہو پھر حرارت ہوتی ہے، پھر تو ناری اس کو کہتے ہیں. لیکن اس کے اندر تھوڑی سرخی جو ہوتی ہے، بعض بات وہ شوخ سرخ خون کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. آپ نے اس کو بھی اور اس میں بھی فرق رکھنا ہے. کبھی زندگی اللہ نے دی تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ میں آپ کو ان رنگوں کے پورے پیازی احمر اکتم یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اس کی تصاویر آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر سکیں. اگر کوئی کرورا اس طرح سرخ کرورے کا تیسرا درجہ احمر کانی. اب جب بھی آپ کسی مریض کی احمر کانی کیفیت دیکھیں کرورے کی، تو میں نے آپ کے سامنے صرف نا ان کے 4 علامات لکھے ہیں. اس میں جو انتشار ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے. ان میں کیا ہوتا ہے؟ انتشار ختم ہو جاتا ہے، مکمل نہیں رہتا، انسان کر کچھ نہیں سکتا. ایک بات. دوسرا اس میں ہوتا کیا ہے؟ عضو جڑ سے کمزور ہوتا ہے. عضو جڑ سے کمزور ہوتا ہے. جڑ سے یعنی اگلا والا حصہ سارا ٹھیک، لیکن جڑ کمزور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. میں نے کجی کا زیب لکھا ہے اس کے اوپر، لیکن کجی کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنسی امراض کتاب کے اندر اس کی ڈیٹیل بیان کرتے ہیں. ڈیٹیل بیان کرتے ہوئے صابر صاحب کہتے ہیں کہ کجی ہمیشہ عضلاتی ہی ہوتی ہے. عضلاتی سے مراد ایک ڈیٹیل اس کے ساتھ ایسی بہترین بات بیان کرتے ہیں طالب علم کے لیے بڑی آسانی ہے. کہتے ہیں اگر دائیں طرف سکیڑ ہے تو عضلات کا کھچاؤ ہے، لیکن جو طرف لٹک گیا وہ تحلیل ہے. یعنی کہ اگر عضلاتی گدی کے اندر اس طرف آپ کو جھکاؤ مل رہا ہے تو یہ عضلات کا سکیڑ ہے. یاد رکھیں گے عضلات کے سکیڑ کی وجہ سے. اگر بائیں طرف جھکاؤ ہے تو آپ غدد کے سکیڑ کا علاج کریں گے تو آپ کامیابی سے کجی کا بھی علاج کر لیں گے. ٹھیک ہے. یہ ایک. لیکن جو یہ والا جو احمر کانی کے مطابق آئے گی کجی، وہ کجی دائیں طرف ہوگی. وہ کجی دائیں طرف ہوگی. ٹھیک ہے جی. انتشار اس نظر میں ختم ہو جاتا ہے، مادہ منویہ کم ہو جاتا ہے، اس کی پیدائش کم ہو جاتی ہے. ایک آپ لوگ میرے پہ ایک سوال یہ بھی کر سکتے ہیں، میں خود ہی چھیڑتا ہوں کسی وجہ سے. صابر صاحب لکھتے ہیں کہ ہر قسم کی پیدائش عضلات کے تحت. صابر صاحب کیا لکھتے ہیں؟ ہر قسم کی پیدائش قانون بیان کرتے ہیں صابر صاحب، کلیہ بیان کرتے ہیں صابر صاحب، لیکن کوئی وضاحت نہیں کرتا، کوئی پوچھنا نہیں آتا، کسی کو سوال کرنا نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو آپ دوست احباب سوال کیا کریں، گھر سے سوالات لکھ کے لے کے آیا کریں. دوسرے ہچکچاتے نہیں ہیں، کسی شکل میں بھی ہچکچاہٹ اچھی نہیں ہوتی. جو بندہ سوال نہیں کرتا وہ سیکھ ہی نہیں سکتا. آپ سوالات کرنا سیکھ جائیں، ضرور سوال کیا کریں. میرے سے تو لازمی کیا کریں، میرا نالج بڑھتا ہے، میرے سوالات کی ریپیٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دوست احباب سے میری یہ گزارش ہے، آپ توجہ کریں گے، توجہ سے آپ میری بات کی طرف توجہ دیں. جب کہیں گے کہ یار جب عضلاتی تحریک ہوتی ہے تو پیدائش تو ہر قسم کی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ادھر آپ نے لکھ دیا کہ اس میں قلت منی آ گئی ہے، نیچے میں نے لکھ دیا کہ مادہ بننا بند ہو جاتا ہے. پر کیوں مادے کی پیدائش بند ہو جاتی ہے؟ کیوں ہوتی ہے؟ یہ احمر کانی اور احمر اکتم جو کرورے ہوتے ہیں، یاد رکھیں گے ہمیشہ یہ ورم کے ہوتے ہیں. عضو اندر سے زخم ہو جاتے ہیں، اس کے اندر خون آ جاتا ہے، اس کے اندر جو مادہ منیہ بننے کی بجائے وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اندر زخم بن جاتا ہے. زخموں کی وجہ سے اب مادہ منیہ تو وہاں نہیں بنے گا. یہ بھی یاد رکھیں. دوسری آپ سے گزارش، اب احمر اکتم کی طرف آتے ہیں. اب خصیے سوج جاتے ہیں، خصیے بڑے ہو جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے بھی دیکھیں، بہت بڑے بڑے دیکھیں. یا اس طرح کا کرورا آپ کے سامنے جس میں سرخی کم سیاہی زیادہ آ جائے، احمر اکتم یا احمر کانی ایک تھوڑا تھوڑا فرق
سیاہی اور سرخی میں تھوڑا تھوڑا فرق، ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا؟ مادہ بننا بند ہوگا، ویریکوسیل آ جائے گا. ویریکوسیل کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ڈیٹیل آپ کے سامنے، مریض دے اپنا کام نہ کریں، اپنے مادے کو جو فاسد مادہ انہوں نے جسم باہر لے کے جانا تھا گند، وہ فاسد مادے وہی پڑے رہ جاتے ہیں، اپنا کام نہیں کرتی، ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو ویریکوسیل کہتے ہیں. اب رستہ مادہ منوی کا رستہ ہی بند ہو گیا. جب مادہ منوی کا رستہ بند ہو جائے گا تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ ویریکوسیل. ایک بندہ 10 لاکھ کا چیلنج کر رہا ہے، جی 10 لاکھ کا چیلنج کر رہا ہے. ہم نے اس طرح کے چیلنج بہت زیادہ قبول کرنے چاہیے ہمیں، لیکن میڈیا کے اوپر آ کر نہیں کرنے چاہیے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہم پہلے بھی ایک دفعہ ایک استاد محترم ہمیں 4 5 10 حکیموں کو اکٹھا کر کے، تو لاہور کے اندر ہم 4 5 مہینے جاتے رہے. اس بندے نے صرف حکیموں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی کہ کون اس قابل ہے. یہ بندہ بھی اس طرح ہی کرنا چاہتا ہے. ظالم لوگ، آپ ان کے ہاتھ میں کبھی نہیں چڑھیں. ہاں کوئی کیس انسانیت کی طرح سیدھا ہو گیا ہے، بلیم لگانا تو اچھا نہیں ہوتا. اپنا علاج معالجے کریں. ہاں جو نہیں ان کے کیس صحیح ہوتے، ہمارے پاس الحمدللہ ہم نے اس کو اللہ کے فضل سے صحیح کرنے کی کوشش کی ہے. بڑھیاں اللہ نے کامیابیاں دی ہیں، اور بڑی ہماری نقل نالائکی کی وجہ سے ناکامیاں بھی ہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم پورے مکمل ہیں، مکمل ذات تو میرے اللہ کی ہے. تو اس لیے چیلنج اس طرح نہیں ہوتے جس طرح وہ کر رہے ہیں. چیلنج اس طرح ہوتے ہیں کہ انسانیت کو انسانیت کے دائرے میں رہ کے بہت کام کرنا چاہیے، قاعدے کلیے کو بھولنے نہیں چاہیے. اچھا، دوسری آپ سے سامنے یہ آپ یاد کر سکتے ہیں، اسی طرح سلح قرورے کے ساتھ زنانہ بقائے نسل کے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کی طرف ہوتے ہیں ایک انسان کی بقائے نسل کے لیے ایک مردانہ نظام ہے، ایک زنانہ نظام ہے. زنانہ نظام کے اندر جو آزاد حصہ لیتے ہیں ان کے اندر رحم ہے، خصیت و رحم ہے، خاص نالیاں ہیں اور بدن، جس کو فنائٹوگس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے یہ چاروں عذاب صابر صاحب اس کو کہتے ہیں کہ جب یہ عذاب میں سے کسی میں خرابی پیدا ہو جائے تو 4 علامات آتی ہیں. یا تو ایام میں ماہواری میں کمی بیشی آ جائے گی، کس طرح کی؟ یہ آئیں گے، کبھی کثرت سے آ جاتے ہیں، کبھی بالکل بند ہو جاتے ہیں، کبھی درد کے ساتھ آتے ہیں. صابر صاحب اس کو ایک کبھی بعض بات اتنے زیادہ کثرت سے کم آ جاتے ہیں، کبھی اس کے اندر رسولیاں بن جاتی ہیں، پھر برائٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ ضرورت دیکھ کے کسی کی تسلی کریں کہ ضرورت دیکھا ہے اور نبض بھی دیکھ لیا، اور اب آپ کے سامنے مریض کہتے ہیں ہاں آپ نے مجھے بالکل اچھا گائیڈ کیا، تو جب آپ اپنا اعتماد بحال کر سکیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مریض آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مریض ساتھ دے گا، آپ کا علاج معالجہ کرے گا اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے، تو اس کی علامات کے مطابق جو چاروں قارورے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ میری بات ذرا توجہ سے ان کو یاد کر لیں. آپ کو زندگی، یہ میری زندگی کا تجربہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو کہیں دنوں میں نہیں ملے گا. جو میں نے اپنے اساتذہ گرامی سے سیکھا ہے وہ میں تجربہ مشاہدہ کر کر کے آپ کے سامنے بیان کروں اس ترتیب سے کسی دیر میں نہیں آپ کو ملے گا. جو جس ترتیب سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ فالو کریں گے تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ کو ناکامی نہیں ہوگی. اگر مجھے اس میں 95% میری کامیابی مجھے میرا مریض کہتا ہے ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ جب میرے سے تھوڑی اور زیادہ محنت کریں گے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے لیے آسانی والی رائے بیان کرے گا، تو آپ کے لیے اور آپ کی کامیابیاں ملیں گی. جیسے کہتے ہیں کہ زنانہ نظام کے اندر کوئی کسی قسم کا اگر نظامات میں خرابی آ جاتی ہے تو ماہواری کا درد سے ہونا، زیادہ ہونا، کم ہونا، ماہواری میں لوکس سے مراد یہی لوکس ہوتے ہیں. صابر صاحب نے اس کو مجربات کتاب کے اندر بڑے اچھے انداز کے ساتھ ساری بیماریوں کو اچھے طریقے سے بیان کیا. کبھی اس کی طرف توجہ دیں اور مطالعہ کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو یہی چیزیں ملیں گی. صابر صاحب کہتے ہیں کہ اگر اصحاب پیازی کرورا تو کیا ہوتا ہے؟ اسرت تمس ریاحی میں نے لفظ دیکھا ہے. اسرت تمس ریاحی سے مراد ہے کہ 2 3 4 ہفتہ مینسز شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو درد شروع ہو جاتی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریاحی اسرت تمس. آپ اب اس کا علاج 5 نمبر نہیں کریں گے،
آپ اس کا علاج کبھی بھی 5 نمبر نہیں کریں گے. اکسیر برم اس کا علاج نہیں بنتا، یہ یاد رکھیں گے. ریا ہے، ہوا ہوتی ہے، پہلے ہی درد شروع ہو جاتی ہے. پہلے ہی جب اثر پیازی کرورا آپ دیکھیں گے تو آپ کو جب بھی زنانہ امراض میں سے کوئی نقص نظر آئے گا تو اس کے اندر سب سے پہلی علامت کیا آئے گی؟ ریا ہی اسرت دمس، یعنی اس کو ایسی درد ہوتی ہوگی جیسے ہفتہ 5 دن 4 دن 3 دن پہلے درد شروع ہو جائے گی. اس طرح بڑھتی دوران جمع درد، یہ عورت جمع نہیں کروا سکے گی. اس کے اندر انتہائی خشکی ہوتی ہے، بلکہ اندرونی برم ہوتے ہیں. اور ایک سب سے بڑی ٹیپیکل علامت اس کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ خارش ہوتی ہے. خارش ہوتی ہے. خارش ایک ایسی علامت ہے کہ یہ بردی کرورے کی آپ کو فٹافٹ کر کے آپ کو نظر آئے گی اس کے اندر. ٹھیک ہے جی، کیا آئے گی؟ اچھا جی، احمر کانی. اب اس کے اندر فیبرائڈ آئیں گے. احمر کانی جیسے ہی آپ کرورا دیکھیں گے تو اس کے اندر فیبرائڈ کس کو کہتے ہیں؟ رسولیاں، جو گوشت کی رسولیاں ہیں جی. خارش، خارش، دوران جمع درد، حقت الفرج. ابھی تو میں نے کچھ بھی خارج مشکل نہیں لکھا سر جی، سارا سلیز کرنے کی کوشش کی ہے. ہاں جی، احمر کانی. تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ کثرت تمس، اس کو استحاضہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر موٹے موٹے بڑے بڑے لوتھڑے آتے ہیں. کثرت کے ساتھ مینسز آتے ہیں، یہ برائٹ ہوتے ہیں. اس کی ایک ایسی علامت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے ہی مینسز شروع ہوتے ہیں تو اس کو درد شروع ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے مینسز کے دن آگے بڑھتے جاتے ہیں شدید درد شروع ہو جاتی ہے. جتنے دن مینسز رہتے ہیں اتنے دن ہی تکلیف شدید ہوتی ہے. یہ فیبرائڈ کی سب سے بڑی نشانی ہے، یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ احمر کانی کرورا میں نے ہمیشہ جب ہی دیکھا ہوگم لگا. احمر کانی کرورا جب بھی دیکھا ہوگم لگا ہے، اس کے اندر فیبرائڈ ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور احمر اکتم، احمر اکتم سرخ کرورا، سیاہی جس میں سیاہی زیادہ ہو. اب کیا ہے؟ اب اس کے اندر اب اس کی ٹیوب بند ہے. اب اس کی ٹیوب بلاکیج ہے. یہ سرخ کرورے کی جو اس کی علامات تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. دونوں عضلاتی تحریک، احمر اکتم، احمر کانی کرورا، فیبرائڈ سوری اور ٹیوب بلاکیج، ان کو درد دونوں کو ایسے ہوتی ہے جیسے ہی مینسز شروع ہوں اگلے دن جتنے جتنے درد بڑھتی جائے گی. مریض کو ٹیکا بھی لگے گا، انجیکشن بھی کریں گے، گولیاں بھی کھائے گی، کہہ بھی آتی ہے، بخار بھی ہو جاتا ہے. ہاں، ایک اس کے اندر ایک ایسی علامت ہے، یاد رکھیں، ایک جو میں نے لکھی نہیں ہے، مینشن نہیں کی، دائیں ٹانگ میں درد آتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ دائیں جیسے ہی. ہاں، تیسری اس کے اندر ایک ایسی علامت آتی ہے، چھاتیوں میں درد ہوتی ہے. جیسے مینسز شروع ہوتے ہیں شدید درد آنی شروع ہو جاتی ہے، دکھتی ہیں، سخت ہو جاتی ہیں. دونوں کروروں کے اندر ٹیوب بلاکیج ہوتی ہیں. ایسی مریضہ ایک آخری لفظ میں نے جو لکھا ہے اس کے اندر لکھا بزر. کیا ہے؟ بزر. یہ انسان کا جیسے مرد کا اگلا حصہ بہت حساس ہوتا ہے نا، یہ عورت کا حصہ بھی بہت زیادہ حساس ہوتا ہے. اور جیسے یہ چلتی ہے اس کو اختناق الرحم کے آخر دورے اسی کرورے کے اندر پڑتے ہیں. احمر اکتم جو ہوتا ہے اختناق الرحم کے دورے بھی اسی کرورے کے اندر پڑتے دیکھیں. جیسے میں نے اس عورت کو اس طرح کا کرورا دیکھا اور میں نے اس کو پوچھا کہ آپ کو دورے کب پڑتے تھے؟ پڑھتے ہیں کہیں گی پڑھتے ہیں. یہ میں نے اپنی زندگی کا تجربہ مشاہدہ آپ کے سامنے رکھا. جب بھی آپ ان کرورے کو چاروں کروروں کو انتہائی توجہ سے دیکھیں گے تو آپ کو ناکامی نہیں آئے گی. اور یہ علامات یاد کر لیں، آپ کو انتہائی آسانی آئے گی. ہاں، علاج معالجہ بیان کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے. الحمدللہ آپ کے سامنے فارماکوپیا بھرا پڑا ہے، آپ فارماکوپیا کو یاد کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے. دوائی دینا مشکل نہیں ہے،
جو معالج انتہائی توجہ کے ساتھ کبھی نبض کا اندر نظم میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ نبض بیان کی ہے، امید ہے میرے ساتھیوں کو آتی ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور اللہ ان کو کامیابیاں دے گا۔ جب نبض اور قرورے کو انتہائی توجہ کے ساتھ دیکھ کے کسی کے اوپر حکم لگائیں گے تو اللہ اس طرح تو نہیں ہوتا پھر ان کو ناکامیاں دے، اللہ کامیابیاں دے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے یہ ساری ڈیٹیل بیان کی۔ ایک ہے آخری آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نظام لبن، اس کا تعلق بھی نظام تولد تناسل کے ساتھ ہی ہے، اس کا نظام بھی بقائے حیات کے ساتھ ہے، اس کا اور یوٹرس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، لبن کا، دودھ کا، دستانوں کا، ان کے اندر بھی یہ آپ کو قرورے کے ساتھ میں جوڑنے کے، چونکہ یہ بہت بڑا لینتھی ٹاپک ہے، اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو بیان کروں گا۔ یہ میں اس لیے اسکپ کر رہا ہوں کہ یہ اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ لمبی ہے، میں اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ابھی تھوڑی سی اس کے اندر نظام لبن کے اندر دو چیزیں حصہ لیتی ہیں، پستان ہے اور پستان کی نالیاں جن کے اندر دودھ بنتا ہے، جو غدد ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جوڑ کے، اور ان کے اندر سب سے زیادہ علامات پائی جاتی ہیں وہ ہیں دودھ کا زیادہ بننا، دودھ کا کم بننا، دودھ کا خراب ہو جانا، دودھ کا نمکین ہو جانا، دودھ کا ضرورت سے زیادہ میٹھا ہو جانا، ٹھیک ہے، اور دودھ کا کڑوا ہو جانا، اور حکمات سے زیادہ تو پرانی مائیاں سمجھدار تھی، وہ کیا کرتی تھی دودھ نکال کے اس میں کیڑی ڈالتے تھے، وہ کیڑی اگر مار گئی تو بچے کو دودھ نہیں دیتے تھے، مطلب ہاں جی، ان کو دودھ نہیں پلاتے تھے بچے کو۔ ٹھیک ہے، تو ہم کیسے پہچانے کہ کیا دودھ کس طرح کا ہے؟ یہ پوری ڈیٹیل آئندہ انشاءاللہ زندگی رہی تو ضرور اللہ کے فضل سے اس کو پہلے بیان کرنا ہے، اور آپ دوست صاحب کے سامنے اپنی زندگی کا تجربہ مشاہدہ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو امراض پیدا ہوتے ہیں دودھ کی کمی بیشی ہے۔ دوسرا اس کے اندر آج کل گلٹیاں، سرطان، چھاتی کٹ جاتی ہے جی، اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا علاج معالجہ بھی بیان کریں گے، اس کی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کو سنائیں گے۔ اچھا، خلاصہ اس کا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کی ویکسین لگ رہی ہے اسکولوں میں، جی بالکل، اسی لیے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، شاید کوئی میری بات سنے گا تو انشاءاللہ اپنے بچوں کو تو محفوظ کرے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے متعلق آپ دوست احباب کے سامنے دو نظامات تھے۔ ٹھیک ہے، آگے ہمارا سبق بہت لینتھی ہے اور بڑی توجہ والا ہے، جو اگر آپ توجہ دیں گے، وقت دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بیان کروں گا اللہ کے فضل سے۔ ایک میں نے سرخ قرورے کی چاروں بلکہ 6 نظامات کے تحت سرخ قرورہ بیان کیا۔ کیا کیا؟ سرخ قرورہ بیان کیا۔ تو سرخ قرورہ اور آگے کیا آئے گا؟ زرد قرورہ، اس کا آئے گا۔ میں نے چاروں نظامات کو آپ کے ساتھ جوڑ کے دینا انشاءاللہ، یہ چاروں نظامات کو زرد اور سبز قرورے کے ساتھ جوڑ کے دینا ہے، تاکہ آپ کو مختلف علامات پریشان نہ ہوں، اور آپ کے سامنے اور آپ کے پیرامیٹرز اچھے ہوں، تاکہ آپ لوگ پریشان ہوں اور آپ کو علاج معالجہ کرنا آسان ہو۔ اس کے بارے میں اگر کسی کو کوئی کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو کرے۔ نیچے والے دونوں جاننے میں کوئی ایک بھی ایگزامپل کے ساتھ بالکل دے سکتے ہیں ماشاء اللہ۔ ہاں جی، کجی گزرے علاج ختم، کوئی ایک مشاہدہ سارے یہ تو بہت زیادہ مشاہدات ہیں، کوئی مثال دے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ۔ ایک مریض میرے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری ہفتے بعد شادی ہے، لیکن مجھے ترجیح ہے جب میرا عضو کھڑا ہوتا ہے تو میرا عضو بالکل ایک طرف چلا جاتا ہے، رائٹ طرف چلا جاتا ہے، رائٹ طرف۔ تو میں نے بولا یار اپنا قرورہ ساتھ لائے ہو؟ صبح کا بالکل لایا ہوں۔ کہتا ہے یہ میں قرورہ بھی ساتھ لے کے، میں نے دیکھا قرورہ آمد تعلیم ہے، میں نے یار آپ کو کھڑا تو عضو آپ کا ہوتا ہی نہیں، یہ اس کے لفظ ہیں، میں یار آپ کا تو آپ کو نشاوت آتی ہی نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں نشاوت آتی ہے؟ نہیں، کہتے ہیں شابت ہوتی ہے لیکن بہت کم ہوتی ہے۔ آپ تصدیق ہو گئی نا جی، تو میرے لیے علاج کرنا آسان ہو گیا۔ میں نے بولا کبھی کبھی منی نکلتی نہیں، ایسا واقعی نہیں نکلتی، بہت کم نکلتی ہے، ایک قطرے سے بھی کم نکلتی ہے۔ تو میں نے بولا یار آپ اتنی جلد کرتے رہے ہیں تو آپ کو ترس نہیں آیا اپنے آپ پہ؟ پیچھے مادہ
عضو کے ساتھ اتنی ذاتی آپ نے کیا تو آپ پریشان ہیں، تو یہ ایک ہفتے کا علاج معاوضہ تو نہیں ہے، دنوں میں نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کے سامنے ایک ایسا آپ کو اپنی زندگی کا مشاہدہ دے دیتا ہوں، جیسے ہی عضو کی کوئی حالت کچی دائیں طرف بھی آپ کو نظر آئے ایک نسخہ بنائے، وہ آپ کو دیتا ہوں، یاد کریں گے، کبھی نکامی نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی، شہادت بھی پوری ہوگی، کجی بھی ٹھیک ہوگی۔ صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا علاج بتایا، لیکن وہ انتہائی تیز علاج، انتہائی تیز لگاتے خوشیوں پہ لاتے وہ سوٹ جاتے ہیں۔ صابر صاحب نے جمال کوٹے والا نسخہ دیا ہے، بہت تیز نسخہ ہے، لیکن میں اس کی ایک آپ کو چھوٹی سی میں اپنی ایک خود سے بنایا ہوا نسخہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ تو بہت تیز ہے نا۔ آپ نے سرسوں کا تیل لینا ایک پائیا، اس کے اندر آپ نے ثابت سرخ مرچ ڈالنی ہے 50 گرام، ہلکی آنچ، بالکل اتنی آنچ کے اوپر ہلکا ہلکا کر کے آپ اس کو جلا دیں، وہ سرخ مرچ اس میں جل جائے گی، ہلکی آنچ پہ عضو کو رگڑ کے ہلکا سا سرخ کریں، اس کے اوپر 2 قطرے صبح لگا دیں، 2 شام لگا دیں، یہ 3 منٹ کے لیے آگ لگا دے گا، ایسے محسوس ہوگا جیسے جل رہا ہے، لیکن 3 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا، کجی ٹھیک کر دے گا، پورے 15 دن کے اندر بالکل ریڈی A1 اوکے۔ دیکھ یہ سارے کرورے احتلام ہوتا ہو، اس کے اندر خرابی آ گئی ہو، یہ آمر کانی، آمر اکتم، آمبردی، اصحاب پیازی، یہ تینوں کے لیے نسخہ جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک ہی نسخہ رکھتا ہوں، چاروں میں کام کرے گا انشاءاللہ، لیکن شرط یہ کہ عضلاتی کو بلاؤ، مریض عضلاتی ہو۔ آپ غلطی کریں گے کہ سبھی کو لگائیں گے، یہ غلط ہو جائے، یہ آپ کی ناکامی ہو، میری نہیں۔ میں نے آپ کو ایمانداری سے صحیح بتایا، بات سمجھنے والی ہے، سمجھ آ گئی سب ٹھیک ہے؟ اور کوئی سوال کسی قسم کا کوئی یاد نہیں؟ جی ایسا سال ضرور سے زیادہ یہیں سے پیدا ہوتے ہیں سر ایک ہی ہو، ایک ہی عضو ایک کے جتنے نال عورت میں بھی گرمایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سب تو زیادہ احساس کتوں پیدا ہو گیا، پھر پیدا ہوا انہیں شابت لیانا سے بہترین جگہ سر وہی ہے، ابھاریا جا سکتا ہے۔ جی تو سب کچھ ایک منٹ تلا سارے ایک پائیا سرسوں کا تیل تے 50 گرام سرخ مرچ ثابت چھوٹی گول، بس جی۔ اسی طرح بالکل بالکل آج کی بات ہو رہی ہے سرخ کرورے کی عضلاتی مریض کی، سر ایسا ہوتا تو لکھا ہوتا۔ بات آپ تھوڑا باریک کاٹ کی بولنا سر کچھ ہی کچھ کھڑے ہو یا کچھ نہیں تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں نے سر عضلاتی کا نام لیا تھا، موضوع یہ ہے دائیں طرف ٹیڑھا پن، باقی بیان کریں گے، باقی بیان کریں گے۔ سرخ کرورا بھی اگر درد کرورا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، سبز کرورا آ رہا ہے، ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے انشاءاللہ، زندگی نے ساتھ دیا تو کوئی اور سر کوئی مثال دی ہے آمر کانی آمر اکتم دی مرنا عورتوں نے کوئی مثال سر ڈھیر ساری علامات ہیں، لوتھڑے صرف ایک مثال کہہ رہا تاکہ گل سر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یاد رکھیں جیسے ہی لوگ نماز کا ٹائم ہو گیا بس آخری بات بس ٹھیک اوکے نماز بس نماز سب سے پہلے انشاءاللہ جی
فبرائڈ سب سے زیادہ آج کل اتنا پیچیدہ کیس ہے کہ ایک تو فبرائڈ جب بن جاتے ہیں اندرونی بیرونی یوٹرس کے اندر، یاد رکھیں. لو جی صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا علاج معاوضہ ایک جو میں نے تجربہ مشاہدہ کیا 4 مہینے ہمیشہ رکھا، ہمیشہ 4 مہینے. اکثیر ثقافت جس کو پودینہ نشادر گدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو یاد رکھیں. فبرائڈ کا یہ بڑا بہترین علاج ہے. صابر صاحب نے یہ چاروں علامات جو ہے نا ساری کی ساری ٹوٹل یہ جو میں نے لکھی ہیں آپ کے سامنے، ٹیوب بلاکیج تک، اختناق الرحم تک، یہ ساری کی ساری آپ اکثیر ثقافت دوائی سے علاج کر سکتے ہیں. کمی بیشی آپ معالج ہیں ماشاء اللہ خود بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دو سال اور کسی نے کوئی سوال؟ اوکے جی. سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ.